کہ ہم نے جب تسبیح کی بات کی تو ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قنوت میں، نماز کی قنوت میں جو کم ترین ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سبحان اللہ ہے. یعنی ایک تصور تو یہ اور بات صحیح ہے کہ جو کم ترین ذکر پڑھا جا سکتا ہے قنوت میں وہ صلوات ہے، لیکن صلوات کی بھی اگر فرض کی کہیں گنجائش نہ ہو تو فقط سبحان اللہ یہ کم ترین ذکر ہے. آپ نے ہاتھوں کو اٹھائے سبحان اللہ، ہو گیا قنوت کا ثواب پورا ہو گیا ہے نا. اچھا، یہ کم ترین ذکر کی ضرورت کہاں پڑ سکتی ہے مولانا صاحب؟ ایسی بھی ایمرجنسی کہاں پر ہے؟ اس کو آپ جوڑ لیجئے میری کل کی تقریر سے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کروں گا، چونکہ مجھے بعض ہمارے عزیزوں نے یہاں پر کہا کہ اس کو ڈیٹیل میں ذرا بیان کیجیے گا کہ جب آپ کو مثلاً دوران سفر نماز پڑھنی پڑ جائے، پلین میں آپ کو نماز پڑھنی پڑی اور آپ کے پاس مختصر ترین وقت ہے جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے. ایک تو ویسے نہیں پڑھنے دیتے آج کل کے معاملات میں، مسلم ایئر لائنس تو بالخصوص نہیں پڑھنے دیتی، غیر مسلم تو پھر پڑھنے دیتی، مسلم ایئر لائنس نہیں پڑھنے دیتی. تو اگر آپ کے پاس کہیں وقت ملا ہے، آپ کے پاس اتنا شارٹ وقت ہے کہ آپ کو مختصر ترین نماز پڑھنی ہے تاکہ دوسرے ڈسٹرب بھی نہ ہو اور آپ کی نماز بھی ہو جائے. اور وہاں پر واجب ہو جاتا ہے کہ مختصر ترین نماز پڑھیں آپ تاکہ نماز صحیح طرح سے ہو جائے، واجب ہو جاتا ہے وہ. تو مختصر ترین نماز ہمیں سیکھنی چاہیے. فجر کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ اگر مختصر ترین آپ پڑھیں تو تقریباً آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، 1.5 منٹ. ابھی الگ بات ہے کہ مولانا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ مختصر تھے؟ کوئی اس سے بھی شارٹ بتائیں مولانا. یہ تو ویسے 1 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اب ہر ایک اپنا کوئی پروفیشنل نمازی بھی ہوتے ہیں جو اپنے خاص انداز سے پڑھتے ہیں نا، جو 1 سے 1.5 منٹ میں پوری کرتے ہیں. بہرحال تو مختصر ترین نماز میں کیا ہے، اس میں تو خیر قنوت پورا ہی چھوڑا جا سکتا ہے، قنوت تو خیر ہے ہی مستحب، لیکن اگر آپ پھر بھی آپ کے پاس موقع ہے اور آپ مختصر قنوت پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ سبحان اللہ. باقی آپ مختصر ترین نماز میں ظاہر ہے کہ سارے درود سوائے تشہد کے درود، سارے درود مستحب ہیں. ذکر سجدہ میں خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنا کافی ہے. ذکر رکوع میں خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنا کافی ہے. صلوات آگے مستحب ہے، سمع اللہ لمن حمدہ مستحب ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ دونوں سجدوں کے درمیان مستحب ہے. ساری تکبیریں مستحب ہیں سوائے پہلی تکبیر کے، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ ساری تکبیریں مستحب، آخری 3 تکبیریں بھی مستحب ہیں. تشہد کے بعد جو سلام اس میں تقریباً مستحب ہے سوائے ایک سلام کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یہ ہے واجب، ختم. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین مستحب ہے. السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ مستحب ہے. ابھی اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کبھی آپ کو ایسی سچویشن میں نماز پڑھنی پڑے، کوئی روٹین ہی نہ بنا لے، کوئی کلپ بنا کے. خاص طور پر جوان ہوتے ہیں وہ کہ مولانا صاحب اوہ یہ تو آپ نے اتنی فری اسٹائل نماز بتائی ہے کہ فوراً سے بس ہم نے نماز. تو یہ معمول اس کو نہ بنائیں، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو ایسی ضرورت کے موقع. تو یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر ضروری ہیں. ایک مستحبات کے ساتھ نماز وہ اپنے مقام پر ہے، اور جو فقط واجبات کے ساتھ وہ اپنے مقام. دونوں کا اپنا اپنا وقت ہے. انشاءاللہ میں اس کو کبھی پھر تفصیل سے عرض کروں گا. جمعہ خطبہ میں چونکہ وقت نہیں ہوتا تو مختصر ترین نماز کیسے پڑھیں اور ایئر لائن میں کیسے نماز پڑھیں اور ایئرپورٹ پہ کیسے کس طرح سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، کیونکہ نماز قضا نہیں ہو سکتی، نماز کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے سفر کے دوران، بالخصوص یہاں سے جو لانگ جرنیز ہوتی ہیں اس میں کیسے آپ اس کو پورا کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعرہ صلوات.